بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 187 چل رہی تھی، بخاری شریف کا درس آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے، پھر اس پانی کو اپنے اوپر ملتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کے سامنے ایک نیزہ گاڑ دیا گیا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اس پہ بعد میں کلام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے جو پانی لگ کر گر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تبرکاً اسے لیا اور اپنے اوپر ملا، یعنی چہروں پر، اپنے ہاتھوں پہ ملا، جسے آگے روایت میں مزید آئے گا بھی۔ اس پر میں کلام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو بے وضو پن شرعی لحاظ سے ایک نجاست ہے، وہ وضو کا پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر گرتا ہے، لہٰذا اس نجاست کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور گرنے والے پانی کو ناپاک تو نہیں کہتے لیکن مستعمل کہا جاتا ہے۔ اور اس مستعمل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑوں پر گرانے سے بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد کے فرش پر گرے تو اس کو تو مکروہ تحریمی علماء نے قرار دیا ہے کہ ایسا شخص گناہ گار ہوگا جو یہاں گراتا ہے۔ تو اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ جسم سے گرنے والا اعضائے وضو سے جو ٹپکنے والا پانی ہے وہ نجاست حکمیہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہوتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے عام آدمی کا معاملہ، اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وضو فرما رہے ہیں، اعضائے وضو سے پانی نیچے ٹپک رہا ہے، گر رہا ہے، اور صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے اوپر اس کو مل رہے ہیں۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس طیب ہے، طاہر ہے، بالکل پاک و صاف ستھرا ہے، اور آپ کے بدن مبارکہ سے جو پانی لگ کر گرتا ہے، چاہے وہ وضو کے قصد سے ہی استعمال کیا ہو، اس میں مستعمل ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ تصور اس میں موجود ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو تبرکاً لے کر اپنے چہروں وغیرہ پر ملتے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیتے۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ایک عام بشر قرار دینے کی کوشش کرنا غلط ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بشریت ہر نبی میں ہے، ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نبیوں کی بشریت عام لوگوں کی بشریت کے مقابلے میں انتہائی کامل ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں سے بلا شبہ افضل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے کامل ترین نبی ہیں، تو آپ کے جسم اقدس سے یقینی سی بات ہے جو پانی لگ کر گرے گا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجس نہیں ہوگا، بلکہ وہ بڑا بابرکت پانی ہوگا، اور صحابہ کرام نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے تبرکاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے لگ کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ اب چاہے وہ حصول شفا کے لیے مل رہے تھے، چاہے حصول برکت کے لیے مل رہے تھے، بہرحال ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے جسم سے لگ کر جو پانی گرتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسے اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے دکھائیے، بس بخاری سے دکھائیں گے تو ہم مان لیں گے، تو بھائی اب یہ بات تو کم از کم آپ مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں ہیں۔ اگر آپ عام بشر ہوتے تو آپ کے بدن سے لگ کر گرنے والا پانی بھی نجاست حکمیہ کے ساتھ ہوتا، مستعمل ہوتا، اور اس سے اکتساب کرنا جائز نہ ہوتا، درست نہ ہوتا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ معاذ اللہ نجس یا خراب نہیں بلکہ انتہائی بابرکت ہوتا ہے، اور اس برکت سے اکتساب فیض ہمیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس صحیح حدیث سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے متصل ہونے والی چیزوں کا بابرکت ہونا ثابت ہوا، لہذا اس برکت کا حصول کوئی خدا نخواستہ کفر یا شرک نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، لہذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے۔ اب اسی کے مطابق اگر کوئی مطلب برکت کے لیے کسی بزرگ کا جیسے ہوتا ہے، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ سور المؤمنی فی سور المؤمنی شفاؤن، کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے، یعنی جب مومن پانی وغیرہ پیتا ہے تو اس میں اس سے ٹچ ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک برکت پیدا کرتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ مومن کے جوٹھے میں شفا ہے کہ اگر اس کو پیا جائے تو برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کے جسم سے متصل چیزیں یا ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بابرکت تصور کرنا اور ان سے اکتساب فیض کی کوشش کرنا، اصل میں اس کی اصل یہی حدیث ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی بالکل بس اللہ تعالیٰ سے ہی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بزرگ سے برکت حاصل نہ کریں، کسی متبرک مقام سے برکت حاصل نہ کریں، تو یہ غلط تصور ہے جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف رہا ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعض اوقات مطالبہ ہوتا ہے باقاعدہ کہ یہ بخاری سے دکھا دیں تو میں مان لوں، بعض لوگ دلیل طلب اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا، اگر دکھا دیں تو ہم مان لیں۔ تو ہر چیز کا جواب یہ حدیث پاک بن رہی ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ کیا بزرگان دین کے تبرکات سے فیض حاصل کرنا یہ بخاری شریف سے ثابت ہے اور کیا ایسا صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا ہے، تو آپ بالکل برملا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ثابت ہے اور ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 187 ہے اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ایک حدیث نہیں بھی تو اور حدیثیں آ رہی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگنے والے پانی سے اکتساب فیض اور برکت حاصل کی گئی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس سے لگنے والا پانی بابرکت ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک ہیں کوئی بزرگ ہیں مثال کے طور پر، انہوں نے پانی پیا تو ان کے بچے ہوئے پانی کو تبرکاً پینا اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیخ ہیں، پیر صاحب ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ وضو کر رہے ہیں تو ان کے اعضائے وضو سے لگ کر گرنے والا پانی وہ مستعمل ہی ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں، بہرحال ان کا پانی مستعمل ہوگا۔ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اسے نہ استعمال کرے اس پر قیاس کر کے، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس تھا جو طیب ہے، طاہر ہے، اور آپ کے بدن اقدس سے جو بھی چیز لگ کر گرتی ہے یعنی پانی وغیرہ مس ہوتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نجاست کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے اکابرین کوئی آپ کے موجودہ دور کے کوئی بزرگ اگر وضو کر رہے ہوں تو یہ پھر غلطی نہ کیجیے گا کہ ان کے اعضائے وضو سے گرنے والے پانی کو تبرکاً جسم پہ ملنا شروع کر دیں، ہاتھوں پہ، یہ غلو ہوگا، مبالغہ آرائی ہوگی اور یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر ایک بزرگ کی نالین ہیں، ان سے برکت حاصل کرنا، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں سے برکت حاصل کرنا، جس مقام پہ وہ بیٹھتے ہیں اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کا جسم مس ہوتا ہے کپڑوں سے، جگہ سے، اور نالین پہنتے ہیں وہ باقاعدہ، یا ان کا کوئی پین ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی عصائے مبارکہ ہے، تو جہاں جہاں ان کے اعضاء لگتے ہیں بہرحال وہ چونکہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باشرع ہیں، بعمل ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل ہیں، تو پھر ان کی ہر چیز میں برکت ہے، اور اس برکت کو حاصل کرنا کوئی معاذ اللہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگ کر گرنے والے پانی سے برکت حاصل کر کے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ اکابرین سے ٹچ ہو جانے والی چیزوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث 188 نمبر ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا پہلے معذرت میں پہلے تھوڑا سا اس میں اور عرض کر دوں کہ ایک تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصر نماز، جب آپ سفر میں ہوں تو قصر نماز پڑھیں گے، جس کا آسان سا خلاصہ یہ ہے، بعض بھائی پوچھتے ہیں جی اس میں قصر ہوگی اس میں قصر ہوگی، دو لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو نمازیں 4 فرائض پر مشتمل ہیں ان 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھنا ہے، یہ ہے بس قصر کا تصور، باقی تمام نمازیں پوری پڑھی جائیں گی۔ چنانچہ ظہر کے 4، عصر کے 4، عشاء کے 4 فرض، ان میں 2 ہوں گی قصر ہوں گی، باقی فجر، ظہر، فجر، پھر مغرب، پھر عشاء کے وتر،
پھر سنن نوافل ان میں کوئی قصر کا تصور نہیں ہے، یہ پوری پوری پڑھی جاتی ہیں۔ اب اگر واجب تو پڑھنے ہیں دوران سفر، باقی سنن نوافل اگر موقع ہے تو بالکل آپ انہیں پڑھیں، خواہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر سفر میں کوئی صعوبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے تو پھر سنن اور نوافل کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ تو قصر صرف 4 فرائض والی نماز میں قصر ہوتا ہے، اور یہ ظہر، عصر اور عشاء ہے، 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھیں گے تو بس کافی ہے۔ ایک ہی اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا تھا، یہ اصل میں سترہ قائم کیا گیا ہے، اور اس پہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس کے مسائل عرض کر دیے تھے کہ جب آپ کہیں میدان وغیرہ میں کسی ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ اپنے سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو تو کوئی چیز گاڑ دینی چاہیے، وہ سترہ کہلاتی ہے، تاکہ اس کے پیچھے سے اگر لوگ نکلیں تو گناہ گار نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرے تو جو ایک قدم وہ آگے سے گزرنے کے لیے اٹھاتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو اس قدم کو اٹھانے سے وہ شخص اس بات کو بہتر سمجھتا کہ میں 40 سال تک یہاں پر کھڑا رہوں، یعنی 40 سال تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھتا، ایک قدم آگے بڑھا کے اس کے سامنے سے نکلتا نہیں۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھیں اور ہمیں گمان ہے کہ سامنے سے کوئی گزرے گا، یا تو ایسی جگہ پڑھیں کہ کوئی گزرے ہی نہیں، یا اگر پڑھنے کا موقع ہی ہے اور کوئی جگہ اور نہیں مل رہی ہے تو کوشش کریں حتی الامکان کہ سترہ قائم کر لیں۔ تو سترہ ایک رکاوٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی شرعی لحاظ سے کم مقدار یہ 1 انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہے، اور لمبائی یہ 20 کی انگلی سے لے کر اور یہ کوہنی تک کم از کم 1 ہاتھ اس کو کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، 1 ہاتھ اونچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا، کم از کم ایسی کوئی چیز سامنے گاڑ دی جائے تو اس کے پیچھے سے اگر کوئی گزرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس لکڑی اور اس نمازی کے درمیان سے گزرے گا تب یہ گناہگار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سترہ مبارکہ گاڑا تاکہ لوگ اگر کوئی آگے سے گزرتا بھی ہے تو اس کے گناہ کا کوئی تصور پیدا نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ پہلے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی پہلے میں نے روایت عرض کی تھی، اور اس میں سمجھایا تھا کہ امام اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، گویا کہ کوئی امام کے آگے سے نکل جائے گا تو تمام جیسے نمازیوں کے آگے سے نکل گیا، لیکن اگر کوئی امام کے آگے سے نہیں نکلتا بلکہ بعض نمازیوں کے آگے سے نکلتا ہے تو پھر اس کا نکلنا جائز ہے اگر صحیح ضرورت کے تحت، اور یہ پھر اس وعید کے تحت نہیں آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جیسے کہ وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت تھی، تھوڑا سا یاد کیجئے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیر سے آیا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو میں صحابہ کے درمیان سے گزر کر صف میں داخل ہو گیا اور کسی نے مجھے اس سے منع نہیں کیا۔ تو وہاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ حضرت ابن عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں گزرے تھے بلکہ بعض نمازیوں کے آگے سے گزرے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امام کے آگے سے ہرگز نہیں گزرنا چاہیے جب جماعت ہو رہی ہے، تو بعض نمازیوں کے آگے سے گزر جائیں کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ادھر سے آئے اور صف کے ادھر کونے میں جگہ خالی ہے، اور یہ تو نمازیوں کی غلطی ہے کہ آگے جگہ کیوں خالی چھوڑی، اب آپ ان کے سامنے سے گزر کر اس جگہ تک پہنچتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گے۔ اب اگلی حدیث پر آتے ہیں، حدیث نمبر 188 ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اور چہرے کو دھویا اور کلی مبارکہ فرمائی، اور ان دونوں سے فرمایا، یہ کوئی تھے وہاں پہ افراد کھڑے ہوئے، کہ اس پانی کو پیو اور اس پانی کو تم دونوں اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر ڈالو۔ اب دیکھیے، نبی پہلی بات اچھی طرح ایک ذہن میں لے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا طیب، بہت طاہر، بڑا پاکیزہ اور بہت خوشبودار بنایا تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص اپنے جیسا سمجھ کر دیکھے گا تو پھر اس قسم کی احادیث میں اس کو وساوس آئیں گے، لیکن اگر وہ غور و تفکر کر کے سرکار کو دیکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام جیسے لوگوں کے اندر آلائشیں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، اس سے بہت دور رکھا تھا، آپ کا تو پسینہ مبارکہ اتنا خوشبودار تھا کہ جس گلی سے آپ گزرتے تھے وہ مہک جایا کرتی تھی، اور حالانکہ آپ کو عطر نہیں لگاتے تھے، عطر بھی استعمال کرنا ثابت ہے،
لیکن آپ کے جو ذاتی پسینہ مبارکہ تھا اسی میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے گلیاں مہک جاتی تھیں، اور بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان اس خوشبو کے ذریعے جان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے لعاب دہن اقدس میں انتہائی خوشبو تھی، اور کوئی یعنی سمجھ لے کہ کوئی ایسی چیز اللہ نے آپ کو نہیں دی تھی جس سے کسی کے قلب میں کوئی کراہت پیدا ہو، کوئی اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ تو صفائی صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی پاکیزگی عطا فرمائے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں سے بھی دیکھیں ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو پہلے اپنے ہاتھ دھویا، چہرے مبارکہ دھویا، کلی مبارکہ بھی فرمائی، اور آپ کے لعاب دہان اقدس سے جو پانی لگ جایا کرتا تھا، بعض اوقات ایک کنویں کا پانی جیسے مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہاں سے گزرے تو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی کھارا ہے، نمکین جیسے پانی ہوتا ہے، کھارا پانی ہے۔ سرکار نے ایک ڈول منگایا اور اس میں پانی اپنے منہ میں لیا اور اس ڈول میں کلی فرمایا اس کو اس پانی میں ڈال دو۔ وہ ڈالا تو اس کے بعد اتنا میٹھا شیریں پانی ہو گیا کہ صحابہ کرام نے بہت اس سے فیض حاصل کیا۔ تو اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کو نہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کراہت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، نہ وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ اسے کراہت کی نگاہ سے دیکھا جائے، بلکہ برکت ہے، وہ انتہائی خوشبودار ہے آپ کا لعاب دہن، اور اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ دیکھیں معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ اس کو استعمال کرو۔ اور اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ شارحین نے لکھا ہے، یا تو سرکار نے برکت کے لیے عطا فرمایا، یا ان کو کوئی بیماری وغیرہ تھی تو شفا کے حصول کے لیے عطا فرمایا کہ وہ تاکہ شفا حاصل کر لیں۔ دونوں صورتوں میں آپ یہ غور کر لیجئے کہ معلوم یہ ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت کے لیے فیض حاصل کرنا یا حصول برکت کے لیے اس کو استعمال کرنا تب بھی جائز، اور حصول شفا کے قصد و ارادے سے استعمال کرنا تب بھی صحیح ہے، اور بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اب یہ جو حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو یہ اصل میں ایک مختصر حصہ امام بخاری نے اٹھایا ہے، پوری حدیث جو شارحین نے لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ اور آسانی رہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں یہ بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ میں آپ کو علیحدہ سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس سے جو چھوٹی حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس وقت آپ مکے اور مدینے کے درمیان جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ایک مقام ہے جعرانہ، جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں، اور ایک مقام ہے جعرانہ، وہاں سے جو احرام باندھ کے آتے ہیں تو اس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، جی بڑا عمرہ کیا۔ اور وہاں پہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے وہاں پہ احرام باندھا تھا تو انہیں ایک ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بار زیارت ہوئی تھی، اس لیے وہ مقام بڑا بابرکت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔